اکثر ہم زکوٰۃ کے بارے میں سوچتے ہیں جو اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن اس کے اصول، اس کے قواعد تھوڑا پیچیدہ لگ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے اس پوری چیز کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ کے رولز اصل میں ہیں کیا؟ مطلب یہ کس پر واجب ہے، کتنی دینی ہے اور کن چیزوں پر دینی ہے؟ چلیں ان سب سوالوں کے بالکل صاف اور سیدھے جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم اس پورے موضوع کو ان 5 مراحلوں میں دیکھیں گے۔ پہلے زکوٰۃ ہے کیا، پھر یہ کس پر واجب ہوتی ہے، نصاب کا تعین کیسے ہوتا ہے، کون سے اثاثے زکوٰۃ کے قابل ہیں، اور آخر میں زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل بنیادی باتوں سے۔ آخر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ زکوٰۃ کوئی عام خیرات نہیں ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو مال و دولت ہے اس میں مستحقین کا ایک مقررہ حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنے سے ہی مال پاک ہوتا ہے۔ اور وہ مقررہ حق کتنا ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک عدد سب سے اہم ہے اور وہ ہے 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ جتنے بھی آپ کے زکوٰۃ کے قابل اثاثے ہیں جیسے سونا، چاندی، نقد رقم یا کاروبار کا سامان، ان پر اسی شرح سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کتنی ہے، لیکن اب اگلا اور بہت اہم سوال، یہ دینی کس کو ہے؟ مطلب یہ واجب کس پر ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ دینے والے شخص کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا، عاقل ہونا یعنی ذہنی طور پر سمجھدار اور آزاد ہونا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ صرف شخص کی شرائط پوری ہونا کافی نہیں ہے، اس کے پاس جو مال ہے اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف اس مال پر ہوتی ہے جو ان 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ اچھا، اب ہم حساب کتاب کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا، نصاب۔ آخر یہ نصاب ہے کیا؟ بنیادی طور پر یہ وہ کم از کم حد ہے جس کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب کو آپ ایک ابتدائی لکیر یا ایک حد سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے زکوٰۃ کے قابل اثاثے اس لکیر سے نیچے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اس کی قیمت سونے یا چاندی کی مالیت سے نکالی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اور اکثر الجھا دینے والی بات آتی ہے۔ نصاب کو شمار کرنے کے 2 الگ الگ منظرنامے ہیں۔ ایک منظرنامہ ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، اور دوسرا ہے جب سونے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہوں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا کب استعمال کرنا ہے۔ تو سیدھا سا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے کے علاوہ تھوڑی سی بھی نقد رقم یا چاندی یا کاروبار کا کوئی سامان ہے تو پھر نصاب کا حساب چاندی کی قیمت سے ہوگا، یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ اور آج کل کے دور میں عملی طور پر ہر کسی پر یہی دوسرا اصول لاگو ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس ملے جلے اثاثے ہی ہوتے ہیں۔ چلیں اب اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے نصاب سمجھ لیا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نصاب تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی کون کون سی چیزیں گننی ہیں اور کون سی نہیں۔ اس ٹیبل کو دیکھیں تو ایک بہت واضح نمونہ نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ عام طور پر ان چیزوں پر لگتی ہے جو پیداواری ہیں یا بڑھنے والے اثاثے ہیں، مطلب جو بڑھ سکتی ہیں، جیسے سونا، نقد رقم، کاروبار کا مال۔ دوسری طرف جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں، جیسے رہنے کا گھر، اپنی گاڑی، گھر کا سامان، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، نیت۔ ارادہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی ذاتی استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر وہی گاڑی اس نیت سے خریدی گئی ہے کہ اسے آگے بیچ کر نفع کمانا ہے تو پھر وہ کاروباری اثاثہ بن جاتی ہے اور اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے زکوٰۃ کا مطلب، اس کی شرائط، نصاب اور زکوٰۃ کے قابل اثاثوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں آخری قدم پر، زکوٰۃ کی ادائیگی آخر کرنی کیسے ہے؟ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ میں آپ وہی ایسٹ دے دیں، مطلب سونے کی زکوٰۃ سونے سے یا گندم کی زکوٰۃ گندم سے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نقد رقم یا کیش دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستحق لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ اس پیسے سے اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ چلیں تو اس پوری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، زکوٰۃ آپ کے اضافی مال پر 2.5% کی ایک فرض عبادت ہے۔ دوسری، یہ اس عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس سال بھر نصاب کے برابر مال رہے۔ تیسری، اگر آپ کے پاس ملے جلے اثاثے ہیں تو نصاب چاندی کی قیمت سے شمار ہوگا۔ اور چوتھی اہم بات، زکوٰۃ بڑھنے والے اثاثوں پر ہے، ذاتی استعمال کی چیزوں پر نہیں۔ تو یہ سب اصول اور حساب کتاب تو اہم ہیں ہی، لیکن آخر میں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے،
ज़कात का उसूल हमें ज़ाती दौलत और समाजी जिम्मेदारी के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? ये सिर्फ एक माली लेनदेन नहीं है, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है जो एक फ़र्द को पूरे माशरे की फलाह बहबूद से जोड़ता है। ये इस बात का एहसास है कि हमारी दौलत सिर्फ हमारी नहीं, उसमें दूसरों का भी हक है।